بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آنریبل منسٹر صاحبان یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میڈیا کے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے اپوزیشن کے احتجاج کو ٹھیک طرح سے کور کیا اور ہماری آواز کو حکومت تک پہنچایا. ہماری آواز کو عوام تک پہنچایا. سیاسی جمہوری پارلیمانی معاشرے میں یہی طریقہ رہتا ہے کہ مشکلات مسائل جب بن جاتے ہیں تو یہی راستے اپنائے جاتے ہیں. ظاہر خیبر پختونخوا ہے, ہماری صوبے کے روایات باقی صوبوں سے مختلف ہیں. اپوزیشن کے تمام ممبران نے اپنے اپنے علاقوں اور صوبے کے مسائل پر یہاں تفصیلی بات چیت کی ہے اور اپوزیشن ممبران کو جو درپیش مسائل ہیں انہی مسائل کے حل کے لیے ہم کئی دفعہ حکومت کے پاس بیٹھے ہیں. ان مسائل میں یہ ہرگز نہیں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. آج تک کچھ نہ کچھ مسائل ہمارے علاقوں کے تمام ایم پی ایس کے تقریباً کچھ نہ کچھ مسائل حل ہو گئے تھے. لیکن ظاہر ہے عوام کا پریشر رہتا ہے. جب ہمارے علاقوں کے عوام دیکھتے ہیں کہ باقی علاقوں میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور ہمارے علاقوں میں نہیں ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے عوام مشتعل ہوتے ہیں, عوام کے توقعات ہوتے ہیں اور ہم ہی عوام کے نمائندے ہیں, ہم عوام کے وکیل ہیں. ظاہر ہے ہماری ہی آواز کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہونے ہیں. تمام اپوزیشن ممبران کے حلقوں میں فنڈز کا جو مسئلہ تھا سی ایم صاحب کے سامنے ہم نے اٹھایا. انہوں نے ہمیں یقین دلایا صوبے کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے جو اسکیمیں اپوزیشن ممبران کی بجٹ میں ریفلیکٹ ہو گئے ہیں بہت ہی جلد اس کی منظوری ہو جائے گی. اور جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں ریلیز کے لیے پینڈنگ ہیں, فائنانس سیکٹری سے بھی ہمارے سامنے بات ہوئی. بہت ہی جلد انشاءاللہ آن گوئنگ اسکیمز کے لیے جو ٹرانچ ابھی مرکز سے ہمیں صوبے کو پہنچے گا انشاءاللہ تو تمام صوبے میں وہ فنڈ جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے. اسی طرح میں ایک ایم پی اے کا ایک استحقاق رہتا ہے, اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں ایک اختیار بنتا ہے. یہاں پہ تو ظاہر ہے بہت ساری نوکریاں کمیشن کے ذریعے یا ٹیسٹنگ ایجنسیز کے ذریعے ہیں, لیکن جو ایم پی اے کا اپنے علاقے میں یا اپنے حلقے میں جو استحقاق ہے جو اختیار ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایشور کرایا اور انشاءاللہ شوکت یوسف زئی صاحب جو ہے وہ فوکل پرسن ہوں گے. اپوزیشن کے ان تمام مسائل کا انڈیویجولی ایم پی ایس کے جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اپنے اپنے علاقوں کے علیحدہ مسائل ہیں, لیکن شوکت یوسف زئی صاحب جو ہیں وہ فوکل پرسن ہوں گی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, فنڈز کے حوالے سے, اسکیمز کے حوالے سے, ریلیز کے حوالے سے, نئے اسکیمز کے حوالے سے, ایم پی اے کے اختیار کے حوالے سے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس سنجیدگی کے ساتھ حکومتی ٹیم نے اپوزیشن کی ٹیم سے مذاکرات کیے میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور میں ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ کہ کلیکٹیولی اپنی صوبے کے عوام کو ان مشکلات سے نکالنے کی ہم کوشش کریں گے. ایک ایشو بڑا واضح ہونا چاہیے کہ جو ہماری صوبے کے ایم این ایز ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, مرکز کے محکمے معلوم ہیں, ڈپارٹمنٹ معلوم ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر یا ممبران کا اختیار معلوم ہے, استحقاق معلوم ہے. ان سے گزارش کریں گے یہ دھرنا زیادہ تر ایم این ایز کی مداخلت کے خلاف ہے. یعنی وہ یہاں پہ آ کے پریشرائز کرتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے فنڈ کو اپنے نام کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, اسی طرح صوبے کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. ان کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایم این ایس کو کہ آپ بیدار ہو جائیں, قومی اسمبلی میں گیس کے لیے آواز اٹھائیں, قومی اسمبلی میں بجلی کے لیے آواز اٹھائیں, قومی اسمبلی میں صوبے کی خالص منافع کے لیے آواز اٹھائیں, صوبے کے باقی مسائل کے لیے آواز اٹھائیں. لہذا ان سے درخواست ہے کہ صوبے کے ماحول کو اپنی مداخلت سے خراب نہ کریں.
یہ صوبہ متحمل نہیں ہو سکتا تصادم کا. MNAs کی بے جا مداخلت کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ یہاں کا ایسا ماحول بنتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری MNAs کے اوپر ہے. مذاکرات ہماری ہوئے, اس سے پہلے بھی ہماری مذاکرات ہوئے تھے, ہمیں یقین دلایا گیا اور ہم توقع بھی رکھتے ہیں, ہم اعتماد بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, 10 دن کا ٹائم حکومتی ٹیم نے ہم سے لیا ہے. انشاءاللہ جو ہماری مشکلات اور جو ہمارے مسائل, یعنی ہمارے علاقوں کے مسائل, ہمارے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں, لاکھوں لوگ. ان لاکھوں لوگوں کے جو مسائل ہیں, امید ہم رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ان کی فالو اپ میٹنگ بھی ہوں گی, وزیر اعلیٰ صاحب سے ممبران کی ملاقات بھی ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ایشورنس ہم نے حکومتی ٹیم نے کرائی ہے, انشاءاللہ اپوزیشن کے تمام ممبران کے مشکلات اور مسائل جو ہیں یہ حل کریں گے. خدا نہ کرے کہ اگر 10 دن کے بعد حکومت یا حکومتی ٹیم اپنے وعدے میں یا اپنی ایشورنس میں اللہ نہ کرے کہ ناکام رہیں, لیکن پھر بھی حالات اگر اس طرح رہے تو پھر جمہوری راستہ ہے ہمارے پاس, ہم اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے. لہذا حکومتی مذاکراتی ٹیم کی سنجیدہ مذاکرات کی وجہ سے ہم 10 دن کے لیے اپنے اس احتجاج کو ختم کرتے ہیں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ حکومت مزید ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اور دوبارہ اس احتجاج کی نوبت نہیں آئے گی. تو میں ایک دفعہ پھر حکومتی مذاکراتی ٹیم کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اپوزیشن کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدر بابک صاحب, اور میں تمام اپوزیشن کے ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو آپ نے احتجاج کیا یہ آپ کا جمہوری حق ہے, اور یہ اچھی بات ہے. یہاں روایات بھی ہیں, یہاں کا کلچر بھی ہے. آپ دیکھیں کہ دیگر صوبوں میں نہ تو کوئی فنڈ کا اس طرح کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے, نہ کوئی وہاں پہ دیتا ہے اپوزیشن کو, لیکن یہاں کا کلچر شروع سے مختلف ہے. یہاں ہم ایک دوسرے کی بات بھی سنتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشکلات کو باقاعدہ طور پہ ہم اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. یہاں پہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا, اور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ جی آپ ضرور ان سے بات کریں, اور ان کے ایشوز کیا ہیں, مطلب کیا چیز رہ گئی ہیں. تو ہم نے ان کو بلایا اندر جا کے. سلطان خان سے اکبر ایوب صاحب تھے, کامران بنگش صاحب تھے, تیمور خان, تو یہ سارے مل بیٹھ کے, پھر اسپیکر صاحب بھی آئے. اچھی بات ہے, یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ بیٹھے اور تمام چیزیں ڈسکس کی. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے بھی مانی کہ وہ ہو چکی ہیں, لیکن شاید کچھ پروسیس سلو, تو وہ جنون ایشو تھا, وہ جنون ایشو بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. جو فنڈز کے حوالے سے, جو اسکیموں کے حوالے سے, بہت سارے ایشوز ایسے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں اور یہ حکومت چاہتی ہے اور وزیر اعلیٰ محمود خان چاہتے ہیں کہ تمام حلقوں میں ترقیاتی کام ہو. کبھی جو پچھلے حکومتوں میں ہوتا رہا اس طرح نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر حلقے میں ترقیاتی کام ہو. جو انہوں نے اشارہ کیا, ہمارے لیے تو دیکھیں سارے منتخب لوگ ہیں, چاہے وہ MNA ہے وہ بھی منتخب ہیں. جو ان کے تحفظات ہیں وہ بالکل کچھ جنون ہیں. ان جنون تحفظات کو ہم دور کرنے کی بالکل کوشش کریں گے. جو ان کو ہم نے یقین دہانی کرائی ہے, جو ان کے حلقوں کے حوالے سے ہیں, بالکل اس پہ عمل درآمد ہوگا. کیونکہ اب ہم چاہتے ہیں کہ حلقے ترقی کریں, چاہے وہ سردار بابک صاحب کا حلقہ ہے, چاہے وہ اپوزیشن کے کسی بھی ممبر کا حلقہ ہے. وہاں اسکول بھی بننے چاہیے, وہاں سڑکیں بھی بننے چاہیے, وہاں ہاسپٹل بھی بننے چاہیے. اور جس طرح کوئی ایک حلقہ وزیر اعلیٰ کا حلقہ ترقی کرے, اس طرح ہر حلقہ ترقی کرنے چاہیے. یہ انشاءاللہ ہوگا. جو ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے انشاءاللہ پورا بھی کیا ہے اور پورا بھی کریں گے. میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنا احتجاج ختم کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو یقین دلاتا ہوں ہمارے سارے ممبران کھڑے ہیں بڑے سنجیدگی کے ساتھ. ہم نے ان کے ایشوز کو لیا ہے, اور جو جنون اور جو ان کے ایسے ایشوز ہیں ممبران اسمبلی کے, وہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو اپوزیشن کے ممبران ملنا چاہیں, کبھی کسی پہ دروازے بند نہیں ہیں. اور یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی ممبر جا کے ان سے ریکویسٹ کرے کہ جی مجھے کچھ زیادہ دے دیں, تو وہ اگر دے دیں تو اس میں نہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے. اور یہ حلقے کے عوام کے لیے یہ کہا کہ یہ ان کا اختیار ہے. تو یہ ہم نے یہی ان سے گزارش کی ہے, اور ہم نے یہ ان سے کہا ہے کہ جی آپ کا جنون حق تھا, آپ نے احتجاج کر لیا, ہم نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. انشاءاللہ مل بیٹھ کر ایشوز کو حل کریں گے. کل بھی ہماری ایک میٹنگ ہو رہی ہے
स्पीकर असम्बली की मौजूदगी में, और वहाँ पे 2 बजे इंशाल्लाह असम्बली में। लेकिन ये हमारी वो है जो हम प्रोसेस को तेज़ करना चाहते हैं। जो इनके इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला एक एक इश्यूज़ को हम हल करेंगे। अपनी सियासत हमारी अपनी जगह, जो इस वक्त टेम्परेचर है इस मुल्क का, आपको पता है सियासी टेम्परेचर, लेकिन हमने अपनी जो हमारा जो कल्चर है, जो रिवायत है, उसके मुताबिक हमने चलना है। सियासत भी खेलेंगे, लेकिन हर हल्के में काम होगा। हल्के में काम इस वजह से नहीं रोकेंगे, ना इसमें रुकावट आनी चाहिए कि जी अपोजिशन का हल्का है, ये इंशाल्लाह ताला ये तासुर हम नहीं होने देंगे। बाकी मैं तमाम अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़े अच्छे अंदाज से वो कि आपने रक्स भी किए, गाने शाने भी सुने, लेकिन आपने एंटरटेनमेंट अपनी पूरी रखी। लेकिन ये मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे बदमज़गी पैदा होती, जिससे ऐसे हालात पैदा होते जिससे आज हम मुज़ाकरात के काबिल ना रहते। इस पर आपका मशकूर हूँ। बाकी आपने शोगल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।